الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے ہوگا، اور اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، آپ کے والد حضرت عمران کا ذکر ہوا، آپ کی والدہ کا ذکر ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، پھر آپ کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دینا، اور پھر آپ کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ آپ کے رشتے میں خالو تھے ان کے ماتحت ہونا، اور پھر آپ کے پاس بے موسم پھل آنا اور آپ کا اس جہان میں فضیلت پانا، اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلے رکوع میں ذکر کیا۔ ان آیات میں اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت ملائکہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ یہ مکمل واقعہ یہاں پر تو ایک اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، حضرت سورہ مریم میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، حضرت جبریل امین کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ذکر ہے کہ یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اور کیا کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ ہم تجھے اللہ کی طرف سے، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ کلمہ کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام اسباب کے تحت ایک عادت یہ ہے کہ بچہ والدین کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت والدین کی طرف ہوتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی جلوہ گری ہے، اللہ کے کن کی جلوہ گری ہے، لیکن چونکہ باقی ایک عادت رائج ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے کہ والدین ملیں گے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو پیدائش ہوگی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں یہ عادت کے مختلف ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی جو اللہ کا جو لفظ کن ہے، جو اللہ کا کن کہنا ہے کہ ہو جا تو سب ہو جاتا ہے، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کوئی باپ نہیں ہے جو ظاہری سبب ہو، بلکہ صرف اللہ کا کن ہے کہ اللہ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو تو وہ ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص کلمہ، اور پھر نام بھی بتا دیا گیا، اسمہ المسیح، کہ ان کا نام ان کا جس کا نام مسیح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو کا لقب مسیح رکھا گیا، نام مسیح کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ کسی کو مس کرتے تو مس کرنے سے لوگوں کو شفا مل جاتی، لوگ ٹھیک ہو جاتے، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی۔ اس وجہ سے اور بھی کچھ توجیحات بیان کی گئیں، لیکن یہ ایک واضح نشانی بیان کی گئی کہ اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور پھر کہا عیسی بن مریم، یعنی عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ ویسے جب کنیت بیان کی جاتی ہے تو وہ والد سے کی جاتی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں، لیکن یہاں پہ جو کہ کنیت حضرت مریم علیہ السلام سے بیان کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، صرف والدہ ہیں مریم، اور آپ ساری زندگی عیسیٰ بن مریم کی نام سے ہی پہچانے جائیں گے۔ پھر آگے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو مفسرین نے کہا کہ جب حضرت مریم کو یہ بشارت دی گئی تو شاید آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا کہ جس کا نسب مجہول ہو، جس کے والد کا پتہ نہ ہو، وہ
دنیا میں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسے بلند مرتبہ نہیں ملتا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو. تو اس پہ اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا. پہلے سے بیان کر دیا کہ وہ بڑی عزت پائے گا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا. وہی اب اللہ تعالیٰ نے اور اس کی نشاندہی بیان کی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا. اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا، آپ کو حمل ٹھہرا، تو لوگوں نے آپ پر الزام تراشی کی، آپ دور چلی گئیں، آپ کو یہ بچہ پیدا ہوا اور لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ تو اتنے بڑے گھرانے کی تھی، ہم آپ سے یہ امید نہیں کر سکتے تھے. تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں. جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ، لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے کلام کریں جو کہ دیکھنے میں صرف ایک بچہ ہے، نومولود. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور ایسا زبردست کلام کیا کہ وہاں پہ لوگ حیران ہو گئے اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام واقعی پاک باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے. تو اللہ نے اس کی بشارت یہاں پہ دی. فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے جھولے میں، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا. یعنی اس کی بات جو ہے وہ بالکل بیکار نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کا کلام بڑا بہترین ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ بچپن میں ہی لوگ اسے سمجھیں گے اور وہ صالحین میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اب یہ ایک سوال تھا جس کی توقع کی جا سکتی تھی. حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، کہ مریم نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ عادت تو یہی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدائش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ، اللہ نے کہا اسی طرح، یوں ہی، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ جو ظاہری اسباب ہیں یہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ اسباب پیدا ہو گئے، لیکن اللہ ان کا محتاج نہیں. اللہ جہاں چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے پیدا فرما سکتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا. اللہ ان تمام چیزوں کا اسے علم عطا فرمائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوا، اور ہمارے مفسرین نے دیگر اسرائیلی روایات، ان کتابوں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اقوال نقل کیے کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، لیکن حضرت عیسیٰ کو خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور آپ نے بنی اسرائیل کو ہی تبلیغ کی. اسی لیے بعض آپ کے اقوال جو اسرائیلی کتابوں سے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے متبعین کو اس بات سے منع کیا کہ وہ دیگر علاقوں میں جائیں اور تبلیغ کریں، بلکہ صرف ان مقامات پہ جو بنی اسرائیل کے ہی شہر تھے انہی مقامات پر کہا کہ بس ہمیں انہی کو دین کی راہ پر لانا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ آپ کو توریت، ایسا نہیں تھا کہ آپ کا توریت سے کوئی تعلق نہیں، کہ توریت حضرت موسیٰ کی کتاب تھی، آپ ایک نئی کتاب لے آئے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توریت کا بھی علم دیا اور انجیل کا بھی علم دیا، اور آپ نے بنی اسرائیل میں ہی آگے چل کے ان کو بعض احکام ان کے تبدیل کروائے اور ایک نئی شریعت پر عمل کروایا. آگے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں. اب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرے، معجزات عطا فرماتا ہے. ورنہ ہر شخص کھڑا ہو جائے،
ایک ہی دور میں، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اب تو جو دعویٰ کرے تو آپ اسے بغیر تحقیق کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے، کیونکہ قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لیکن اس سے پہلے دور میں چلے جائیں، اب کی ایک تسلسل چل رہا ہے مختلف علاقوں میں، مختلف سالوں میں. کچھ ہر ایک وقت کے بعد ایک نبی آتا ہے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ممکن ہے کہ وہ رسول بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی شریعت لے کر آیا ہوں، اب میری پیروی کرو. تو اب آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ شخص یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ وہ کیسے اپنی نبوت کو ظاہر کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کا انتظام کر دیا کہ ہر دور میں ہر نبی کوئی ایسا کام کرنے پر قادر ہوگا جو اس دور کے لوگ نہ کر سکیں، اور وہ لوگ اس قدر حیران ہو جائیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اور وہ اس ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں ضرور یہ شخص نہ جادوگر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ ہمارے نظر یہ کا فریب ہے، بلکہ یہ واقعی ایسا کام ہے جو صرف اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. یہ صرف ایک روحانی طاقت ہے جو ہم میں سے دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی. اسی واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب جادو کا عروج تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا کہ وہ اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے چھکے چھڑا دیے. ان کے جو فریب تھے، جو نظروں کے دھوکے تھے، ان سب کو جو ہے وہ نگل لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مفسرین نے کہا کہ یہ طب کے عروج کا دور تھا. طبی ماہرین موجود تھے، وہ جڑی بوٹیوں کو ملا کر علاج کیا کرتے، لوگوں کے بڑے بڑے امراض ٹھیک کر لیا کرتے. لیکن ان میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو بالکل ناممکن تھیں، جیسا کہ ایک جو کہ آج بھی ناممکن ہے اگر اس پہلے معجزے کو دیکھا جائے، لیکن ایک مادرزاد اندھے کو کہ جو پیدائشی اندھا ہو اسے ٹھیک کر دینا، اس کو آنکھیں دے دینا، یہ ناممکن سی بات تھی. اسی طرح کوڑے کا مرض جو اس وقت عام تھا اسے ٹھیک کر دینا یہ ناممکن سی بات تھی، کسی کے پاس وہ علاج موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لوگ ان کا رد نہ کر سکیں، اور جو کوئی ہدایت قبول کرنا چاہتا ہو وہ فوراً مان جائے کہ ہاں یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں. اب ان معجزات کا ذکر قرآن کریم میں شروع ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. آیت کا مطلب ہوتا ہے بالکل کھلی بات، ظاہر، جس کا انکار ممکن نہ ہو. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر فنفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی. یعنی فوراً تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، اس پہ پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گی. وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب آپ اس جانب غور کریں، ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کچھ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، اور وہ یہ بار بار باور کرواتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقی مددگار، حقیقی اذن صرف اللہ کی جانب سے ہے، اور صرف اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلاً کوئی بے اولاد ہے اور وہ داتا صاحب کی مزار پر گیا اور اس نے دعا مانگی تو اس نے کہا کہ بس داتا صاحب کی طرف سے اولاد ملی، یا ہم نے فلاں جا کے فلاں مزار پہ گئے اور یہ دعا مانگی تو بس وہاں سے ہمیں شفا ملی. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ یہ ان کی بدولت ہمارے طوفان ٹل گئے جو ہمارے کراچی کے ساحل پہ آنے والے تھے. تو لوگ اسے فوراً شرک کہتے ہیں اور سختی سے رد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے قرآن کریم کی اس آیت کا کیا جواب ہوگا کہ وہ تمام کام جو صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. ایک تو وہ کام ہے کہ جو ظاہری طور پر انسان بھی کرتا ہے، ہم چیز اٹھاتے ہیں، بناتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن ایک مٹی سے پرندہ
اور اس میں روح پھونک دینا اور وہ زندہ ہو کر اڑ جائے، وہ اب تک انسان تو اس پر قادر نہیں ہوا، یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا، انسان اب تک اس پر قادر نہیں ہوا، یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ کرتا ہے۔ ان تمام کاموں میں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں، کہ انی، کہ میں اخلق لکم، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، اور پھر فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا، اور وہ بِإِذْنِ اللہ، تو وہ فوراً پرندہ بن جائے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی ایک ایسا فعل کہ جس پر عام طور پر انسان قادر نہیں ہوتا، اور وہ خالصتاً اللہ کا فعل ہے۔ اور دیکھیں آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور بتائیں مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ قیامت میں کون زندہ کرے گا؟ اللہ زندہ کرے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ان تمام افعال کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب کی، لیکن یہاں پر شرک صادق نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ لوگ جو عام طور پہ ایک عام مسلمان کو مشرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کا عقیدہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے ہر جملے میں بے اذن اللہ موجود ہوتا ہے، اس کی نیت میں بے اذن اللہ موجود ہوتا ہے، وہ لوگ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کر اور یوں تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ قرآن کا اسلوب دیکھ لیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام کام جو صرف اللہ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہوئے، وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پرندہ ایک مٹی کا بناؤں گا، اس میں روح پھونکوں گا، پھر اللہ اسے زندہ کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ احیی الموت باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کام کی نسبت اگر کسی اللہ کے ولی کی طرف کی جائے اور اس میں عقیدہ درست ہو کہ بے اذن اللہ وہ بھی اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں آتا۔ اگر وہاں پر ظاہری طور پر نسبت کرنے سے شرک پیدا ہوتا ہے تو پھر قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ اس لیے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن جو عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، پیدائشی اندھوں کو شفا دی، لیکن یہ تمام کام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کی اجازت سے ہوئے۔ یہی عقیدے کی اصل ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ آنکھوں کا فریب ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں کیا جمع کرتے ہو، کیا کھاتے ہو۔ تو لوگ ان کے پاس آتے اور وہ بتاتے کہ تم نے کل کیا کھایا تھا، تم کل کیا کھاؤ گے، تم نے اپنے گھر میں کیا پکایا ہے، تم نے کیا جمع کیا ہے، اور یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ تو ظاہر ہے یہ غیب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر سے بیٹھ کر تمام لوگوں کے متعلق نہیں جان سکتے تھے کسی گھر میں کیا پکا ہے، کیا کھایا ہے، نہ سن سکتے تھے، نہ سونگ سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے اذن سے وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں یہ جمع ہے، تم نے یہ کھایا ہے۔ اور یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ کے پاس کہاں سے پہنچی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے پہنچی۔ تو معلوم ہوا کہ علم غیب حقیقتاً صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، یہ جو تمام معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، ان سب میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یہ واضح کھلی نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، یعنی بنی اسرائیل جو پہلے سے توریت پر ایمان رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اور مجھ سے پہلے جو منت توراتی، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ توریت خراب تھی، وہ بیکار تھی نعوذ باللہ، یا وہ شریعت صحیح نہیں تھی، میں تمہارے لیے صحیح شریعت لایا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ہوں، اور جو توریت حضرت موسیٰ کو ملی جس پر تم عمل کرتے ہو، جس کے ماننے والے ہو، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ ہاں وہ بالکل سچ تھا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو بعض وہ چیزیں
کہ جو توریت میں حرام کی گئی تھیں، جس میں یہ بیان ہوا کہ اونٹ کا گوشت یہ حرام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان چیزوں کو حلال کیا. یعنی آپ چونکہ رسول تھے، آپ کو انجیل دی گئی، نئی شریعت دی گئی، تو وہ احکام، بعض احکام میں آپ نے تبدیلی کی اور نئی شریعت نافذ کی، اور اب لوگوں پر اس بات کے پابند تھے کہ اب نئی شریعت کی پیروی کریں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب ان تمام باتوں کے بعد کہ میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، میں شفا بھی دیتا ہوں، میں پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، ان تمام باتوں کے بعد کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں خود خدا ہوں، یا میں بندے سے بڑھ کر کسی اور مرتبے پر ہوں. تو فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، فاعبدو، تو اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. تو بس پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو کئی معجزات بھی حاصل ہو جائیں، یہاں تک وہ مردے کو زندہ بھی کر دے، اس کے بعد بھی اسے ان معجزات کا اعتراف کرنے سے وہ خدا نہیں بن جاتا، وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص کسی نبی کا کوئی معجزہ بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث بیان ہو کہ آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے آپ نے جب حکم دیا تو پتھر نے بول کر آپ کی گواہی دی، درخت خود چلا اور آپ کی گواہی دی، تو ان تمام باتوں میں جو لوگ صرف دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ اس شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید ہم نبی کے مرتبے کو بلند کر کے خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ واضح نشانی ہے کہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ شاید بہت مشکل ہے. لیکن حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور پھر کہتے ہیں کہ بے شک ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، کہ اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء یا اولیاء کے فضائل، ان کے کمالات بیان کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان کا چرچا کرنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے ان کو خدا کے برابر قرار دے دیا ہے، بلکہ اصل عقیدہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تمام معجزات، تمام کرامات، تمام کمالات کے باوجود وہ خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ اور ان معجزات کے اظہار کے باوجود دیکھا کہ اکثریت ان کی طرف نہیں آ رہی، اکثریت ابھی بھی یہودی ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کی طرف ہو کر، کون میرا مددگار ہوتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. یہ حواری، یہ تقریباً 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مخلص ساتھی تھے، اور یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ہر دور میں مدد کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ ہماری گواہی دیں، آپ ہم پر گواہ بن جائیں کہ ہم بے شک مسلمان ہیں. تو یہاں سے مسلمون سے پتہ چلا کہ پہلے دور میں جو شریعت آئی اس وقت ہر ایک مسلمان ہی تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، ہم مسلمان ہیں، بلکہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لائے تھے تو آپ کے ماننے والے مسلمان تھے. ان سے پہلے حضرت موسیٰ اپنی شریعت لائے تھے تو ان کے ماننے والے مسلمان تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ کے سارے ماننے والے مسلمان ہیں. ہر دور میں ان تمام لوگوں کو مسلمان ہی کہا گیا ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہ تفصیل سے واقعہ دیگر مقامات پر بھی ہے، لیکن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تو جس شخص کا انتخاب ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص جو قتل کے ارادے سے تھا اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی شباہت پیدا کر دی۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، اور اسی شخص کو جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور یہی دوسروں کا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے قتل سے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ہی لفظ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ یہ جو لفظ مکر ہے یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور اس میں دونوں معنی ہے، منصوبہ سازی بھی کرنا اور اور تدبیر بھی کرنا۔ لیکن جب یہ لفظ اردو میں مستعمل ہوا تو یہ خاص معنی میں ہوا، یعنی فریب، دھوکے کے معنی میں۔ اس لیے جب عربی میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اور کوئی عربی لغت سمجھنے والا ہے تو وہ اس کے معنی کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ ہاں جب یہ لفظ کی نسبت اللہ کی جانب ہوگی تو یہ معنی ہوگا، اور جب لوگ عام طور پر کفار سے متعلق ہے تو یہ معنی ہے۔ لیکن اردو میں چونکہ اس مکر سے مراد فریب اور دھوکا ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ صرف بطور ترجمہ نہیں استعمال کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فریب اور دھوکے سے پاک ہے۔ اس لیے مترجمین نے اس بات کا خیال رکھا کہ جب مکرو تو کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، بعض نے کہا کافروں نے اس انداز سے منصوبہ کیا، وہ مکر اللہ، تو اللہ کے اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی تاکہ اللہ کے شایان شان ترجمہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر بنائی اور ان کے تمام غلط عزائم کو ناکام کر دیا۔ یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔